جی جی میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہیں اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت، میں کہتا ہوں ذرا صحابہ کو بھی سنو، یہ تانا سنی کو نہیں، یہ جماعت صحابہ کو ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث شریف، صحابہ کا دین فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبہ پہنتے تھے خطبہ جمعہ میں، خطبہ عید میں۔ جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہ جبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پاس رکھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں، وہ کہتی ہے لما قبضت قبضتها، جب عائشہ صدیقہ کا وصال ہو گیا تو جبہ میں نے پاس رکھ لیا۔ اب اس جبے کا کمال کیا ہے؟ 74 ہجری تک زندہ تھی اسماء، سرکار کے وصال سے آدھی صدی بعد بھی کہہ رہی تھی، کہتی ہیں فنحن نغسلها للمرضى نستشفی بها۔ اس جبے کا کمال یہ ہے کہ ہم صحابہ میں سے جو بھی بیمار ہوتا ہے ہم جبہ دھو کے نچوڑ کے پانی پیتے جائیں، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف سے پیش کر رہا ہوں، مسلم شریف، نحن نغسلها، ترجمہ یہ نحن ہم، نغسلها اس جبے کو دھوتے ہیں، للمرضى، مرضى مریض کی جمع ہے، دھوتے ہیں مریضوں کے لیے، نستشفی بها، ہم اس جبے سے شفا چاہتے ہیں، جبے کے ذریعے سے شفا چاہتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہیں اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت، میں کہتا ہوں ذرا صحابہ کو بھی سنو، اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت، یہ تم مودی کو نہیں کہتے، یہ تم سنی سے کہتے ہو، تو پھر سنو، یہ تانا سنی کو نہیں، یہ جماعت صحابہ کو ہے۔ ہوش کرو، جب صحابی بیمار ہوتے تھے تو کیوں نہیں یا اللہ مدد کہتے تھے؟ کیوں جبہ دھوتے تھے؟ کیوں نچوڑتے تھے؟ کیوں پانی پیتے تھے؟ میرا یقین ہے ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ مشکل کشائی کرتا ہے، اللہ حاجت روائی کرتا ہے، اللہ کی اذن کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا، مگر یہ بتانا چاہتے تھے کہ نبی کے پیکر سے جو کپڑا لگے، اس کپڑے سے جو پانی لگے، وہ مدد بھی غیر کی نہیں، اللہ ہی کی مدد ہے۔ انہوں نے غیر بنا دیا، بتوں کے ساتھ ملا دیا۔ احمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مولانا صاحب نے بڑی کافی تقریر کر لی اور اسی انداز میں تقریر کا سلسلہ آگے ہے، اور خلاصہ یہ ہے مولانا صاحب نے جو بتایا ہے کہ اہل حدیث، جن کو یہ حضرات وہابی کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جب بھی کسی سے مدد طلب کریں گے تو وہ شرک ہوگا، یا اللہ مدد یہ توحید ہے، اور یا اللہ مدد کے علاوہ باقی اگر کسی سے مدد ہے تو شرک ہے۔ تو جب یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں مسلم شریف میں یہ بات کیوں بیان کی جا رہی ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ کو وہ دھلتے تھے اور اس کے پانی سے بیماروں کے لیے شفا پاتے تھے اور شفا حاصل کرتے تھے۔ یہ جو کافی روانی میں اور کافی جوشیلے انداز میں مولانا صاحب نے بیان کیا ہے، میں نے اس کا تقریباً خلاصہ کر دیا ہے، اور شاید جو بات انہوں نے کہی ہے تقریباً وہی بات میں نے اپنے لفظوں میں انہی کا مدعا عرض کر دیا ہے۔ اصل میں مولانا صاحب کی غلطی یہ ہے یہاں پہ کہ مولانا نے تبرک کو توسل سے ملا دیا ہے۔ دیکھیے، کسی چیز سے برکت حاصل کرنا ایک الگ مسئلہ ہے اور کسی چیز سے مدد حاصل کرنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو حصول برکت ایک الگ چیز ہے اور حصول مدد ایک الگ چیز ہے۔ مولانا صاحب نے یہ کیا ہے کہ توسل کے لیے تبرک کو بطور دلیل پیش کر دیا ہے۔ تو بھائی، تبرک اور توسل یہ دونوں دو چیزیں ہیں۔ توسل کا تعلق دنیا و آخرت دونوں سے ہوتا ہے، تبرک کا تعلق دنیاوی خیر و برکت سے ہوتا ہے، تبرک کا تعلق ذات سے ہوتا ہے، اور توسل کا تعلق دعا سے ہوتا ہے۔ مثلا
کوئی چیز کا اگر وسیلہ ہم پکڑتے ہیں تو ہم شخص کا وسیلہ نہیں پکڑتے، شخص کا وسیلہ نہیں پکڑا جاتا ہمارے یہاں. ہاں البتہ ذات کسی کی ہے تو اس ذات سے ہم برکت مانتے ہیں، اس سے برکت مل سکتی ہے. یہ فرق ہے توسل اور تبرک میں. مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ سے برکت حاصل کرنے کا جو انداز بیان ہے روایت میں، اسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تبرک اصل میں سبب کے قائم مقام ہے. یعنی جیسے کسی چیز میں کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، ویسے ہی تبرک بھی ایک وجہ ہے. کیسے؟ جیسے دوا میں اللہ نے شفا کی تاثیر رکھی ہے، دوا میں اللہ نے شفا کی تاثیر رکھی ہے. اب دوا استعمال کرنا غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہو گیا جو شرک کہلاتا ہے، نہیں، بلکہ دوا استعمال کرنا، دوا کھانا اصل میں وجہ ہے، سبب ہے شفا کے لیے. یہ غیر اللہ سے استعانت جو شرک ہے وہ ہرگز نہیں ہے. پھر ٹھیک اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار میں، آپ کے تبرکات میں برکت کا وجود ثابت شدہ امر ہے. مولانا صاحب اس انداز میں ہاتھ پیر پھیلا رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ اہل حدیث کا یہ پڑھتے نہیں. اصل میں ہمارے احباب بات بار بار اسٹریم میں بیان کرتے ہیں کہ یہ دوسروں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. مجھ کو لگتا ہے کہ شاید اپنے بارے میں بھی یہ ڈر رہے ہوں کہ بہک نہ جائیں. کبھی پڑھیں تو ہمارا موقف معلوم ہو نا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار اور آپ کے تبرکات سے حصول برکت کے سلسلے میں اہل حدیث اور جو ہے سلفیوں کا موقف کیا ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم آثار و تبرکات سے برکت کے قائل ہی نہیں ہیں. اور پھر وہ تو چھوڑ دیجئے، انہوں نے برکت کو توسل کے باب میں لے جا کر کے پورا ہنگامہ مچا رکھا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار اور تبرکات سے برکت حاصل کرنا، اور ان میں برکت کا وجود ایک حقیقی بات ہے، ایک ثابت شدہ چیز ہے. ان سے شفا حاصل کرنا غیر اللہ سے استعانت کی دلیل نہیں ہے. یہ غیر اللہ سے استعانت اور مدد والی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ تبرک ایک الگ چیز ہے اور توسل ایک الگ چیز ہے. اسی طریقے سے نبی کی انہی چیزوں سے تبرک درست ہوگا ہمارے موقف کے لحاظ سے، اور یہی صحیح بھی ہے کہ جن کے بارے میں نص ہے، ثبوت موجود ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اگر کوئی برکت شابان بھائی ایک چھوٹی سی بات میں یہ بولنا چاہوں گا کہ یہ توسل نہیں، یہ استعانت کے لیے استدلال کر رہے ہیں. یعنی یہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل تو ایک نسبتاً نیچے والی چیز ہے، یہ شرک کے لیے استدلال کر رہے کہ اگر تبرک کی حدیث پیش کر کے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنے کا استدلال کر رہے تو یہ اللہ کے نبی کو وسیلہ نہیں بنا رہے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے دعا مانگنے کی دلیل اس سے دے رہے ہیں. تو توسل تو نسبتاً ایک خفیف امر ہے، یہ سیدھا استعانت پر استدلال کر رہے ہیں اس سے. جی تو اب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر سے بھی برکت حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اتنے ہی سے برکت حاصل کر سکتے جس کا ثبوت ہے، لیکن برکت کے ہم قائل ہیں. اب یہ سمجھ لیجئے نا ایک بات اور، جو عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں برکت کا نام بول کر کے. اچھا برکت کا میدان ان کے ہاں اتنا وسیع ہے کہ ہر گھوڑے گدھے میں انہوں نے برکت ڈال دیا، ہر چیز میں برکت ڈالا ہوا. تو برکت ہے کیا؟ برکت کہتے کس کو؟ کیا برکت کوئی پراسرار چیز ہے؟ جس انداز میں یہ حضرات برکت کا نام لیتے ہیں اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی بڑی خفیہ اور بڑی پراسرار چیز ہے کہ برکت کا لفظ کہیں لگا دو اور جتنا گمراہ کرنا چاہو لوگوں کو گمراہ کر لو. تو بھائی معنی البرکتی ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، کسی چیز میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خیر کا ثبوت کہ بھئی یہ چیز جو ہے اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں برکت ہے یعنی اس میں خیر ہے.
इसमें बरकत अल्लाह ताला पैदा फरमाए, यानी अल्लाह ताला इसमें खैर पैदा फरमाए। तो कोई चीज अगर मबरूक है, कोई चीज अगर बरकत वाली है, तो इसका मतलब ये है कि उस चीज में अल्लाह की जानिब से खैर है और वो साबित शुदा है। अगर अल्लाह की तरफ से बरकत साबित शुदा है तो खैर गोया साबित शुदा है। अब बरकत वाली बहुत सारी चीजें हैं, कुरान और सुन्नतें भरी पड़ी हैं, मैं चंद चीजें बता दे रहा हूं। मिसाल के तौर पे तकवा बरकत की चीज है। तकवा के बारे में कहा कि अगर तकवा लोग इख्तियार करेंगे सूरह आराफ में, तो बरकत आसमानों जो है जमीन से नाजिल होगी। ऐसे ही कुरान पाक की तिलावत और उसमें तदब्बुर करना, ये भी बरकत है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही, ये जो कुरान नाजिल है, ये कुरान एक बाबरकत चीज है, बरकत वाली चीज है। सुबह का वक्त बरकत है इसमें। अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में, यानी सुबह उठ करके अपने अमाल अंजाम देने में बरकत अता फरमा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सुबह में बरकत की दुआ फरमाई है कि सुबह सुबह उठने में और अमाल खैर अंजाम देने में बड़ी बरकत है, ये भी बरकत है। ऐसे दुनिया की बहुत सारी चीजों में बरकत बताया गया है, कुरान और हदीस में साबित है। जैसे ज़मज़म के पानी में बरकत है, बारिश के पानी में बरकत है, जैतून में बरकत है, दूध में बरकत है, बकरी में बरकत है, ये सब बरकत है। सबको मदद के लिए पुकारने लगोगे, या बकरी अल मदद, या दूध अल मदद, या बारिश का पानी अल मदद, ज़मज़म का पानी मुझे मदद पहुंचा दे। जहां जहां बरकत साबित है वहां तुम सबको मदद के लिए पुकारना शुरू कर दोगे, बकरियों को मदद के लिए आवाज दोगे, सुबह को मदद के लिए आवाज दोगे, ऐ सुबह अल मदद। कैसा इन हजरात की अक्ल कैसे मारी गई है। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह इन हजरात को हिदायत अता फरमाए। इतनी मामूली सी चीज है, मगर बरकत का इनको माना ना मालूम है, न इसका मफहूम मालूम है, न महल शाहिद मालूम है, न महल इस्तेदलाल मालूम है, कुछ भी नहीं। उठा लिया और चीखना शुरू कर दिया। अल्लाह जो है हिदायत अता फरमाए।